پیدائش کی کتاب اس کے 34ویں باب سے، پیدائش کی کتاب اس کا 34واں باب، 34ویں باب کی طرف آتے ہیں، 34واں باب پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تو یعقوب اپنے ماموں لابن کے گھر سے لوٹ آیا ہے۔ اس نے جو عرصہ گزارا 20 سال سے زیادہ تو اس نے لابن کی خدمت کی، اور 20 سال کے بعد وہ اپنے گھر کو بالآخر لوٹ آتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خدا کی شاید مرضی یہ تھی کہ وہ بیتیل کو جائے۔ وہ کہاں جائے؟ بیتیل کو واپس جائے، لیکن وہ بیتیل کو واپس نہیں جاتا۔ پھر اس کی واپسی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ عیساؤ سے ڈرتا ہے۔ اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو لابن سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں سے بھی چوری چھپے نکلا۔ اس کو عیساؤ سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو عیساؤ سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ خداوند اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب بالآخر عیساؤ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ پھر ڈر جاتا ہے کہ کہیں عیساؤ مجھے مار نہ دے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی وہ اپنی پلاننگز سٹارٹ کر دیتا ہے کہ میں گول بنا لیتا ہوں، ایک گول آگے کر دینا، ایک پیچھے کر دینا۔ وہ جو لونڈیوں کے بچوں کے گول ہیں ان کو آگے کر دیا، جو بیویوں کے بچے ہیں ان کو پیچھے کر دیا، کبھی خود سب سے پیچھے کبھی خود آگے۔ تو وہ اپنی پلاننگز میں ابھی تک مصروف ہے۔ اور پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ عیساؤ اس سے اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ عیساؤ اسے کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ عیساؤ اسے کچھ نہیں کہے گا، خدا اسے بچاتا ہے۔ اور پھر وہ عیساؤ سے جھوٹ بولتا ہے، عیساؤ سے کہتا ہے کہ تو چل تے میں آیا، تو چل تے میں آیا، لیکن وہ آندا نہیں۔ عیساؤ ساؤتھ کی جانب نکل جاتا ہے، یعنی جنوب کی جانب نکل جاتا ہے، اور یہ نارتھ ویسٹ کی جانب، وہ ساؤتھ ایسٹ کی جانب اور یہ نارتھ ویسٹ کی جانب یعنی شمال مغرب کی طرف نکل جاتا ہے۔ تقریباً یہ الٹ سمت میں چلا جاتا ہے، اور چلا کس شہر میں جاتا ہے؟ سکم کے شہر میں، اور وہاں پر بھی شاید یہ دیکھتا ہے کہ ہریالی ہے، اچھی چراگاہیں ہیں۔ بہرحال جو بھی اس کے ذہن میں تھا، یہ عیساؤ سے جھوٹ بولتا اور غلط سائڈ پر نکل آتا ہے، اور وہاں پر اب اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعقوب نے پہلے بھی جو زندگی میں فیصلے کیے، خود سے فیصلے کیے، اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اب پھر ایک اور نقصان اٹھانا پڑے گا، ایک اور گناہ یہاں پر اپنا کام کرے گا، جبکہ یعقوب نے پھر سے جھوٹ بولا ہے عیساؤ سے، اور اس کو کہہ کر یہ وہاں نہیں گیا۔ اگر جانا نہیں تھا تو یہ عیساؤ سے کہہ سکتا تھا کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، یا میں بعد میں آؤں گا، یا میں دیر سے آؤں گا، یا میں آنا نہیں چاہتا، لیکن وہ کیونکہ ڈرتا ہے اندر سے اور خدا پر مکمل اور کامل بھروسہ نہیں رکھ رہا، اس لیے وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ یہ عیساؤ سے کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، اور دوسرے لفظوں میں یہ آ بھی سکتا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی دوسری سائڈ پر جانے کی، کیونکہ یہاں سے پھر یہ واپس عیساؤ کی جانب بھی جائے گا، لیکن نتائج بھگتنے کے بعد۔ وہاں جانے کا نقصان کیا ہوا؟ آئیے پڑھتے ہیں 34ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا، اور لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی، اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی۔ اب یہ جو دینا ہے یہ واحد بیٹی تھی، لیا کی بیٹی تھی، یہ یعقوب سے، لیا سے یہ پیدا ہوئی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے بھائیوں کی بہن تھی یہ؟ 6 کی۔ ویسے تو یہ ٹوٹل 11 ہیں، ابھی بنیامین پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ کیا کرتی ہے؟ یہ سوشلائزیشن کے لیے باہر جاتی ہے۔ دیکھیں ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ سوشلائز ہوں، لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اور لڑکیوں سے ملیں، سہیلیاں بنائیں، لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ سوشلائز کریں، وہ لوگوں سے مطلب دوسری لڑکیوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ ملیں، اور لڑکوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ان کے دوست ہوں، وہ کہیں باہر نکلیں، یہ وہ۔ اور آج کل تو سوشلائزیشن کا شوق اتنا زیادہ ہے، یہ فیس بک، ٹویٹر اور یہ واٹس ایپ، یہ وہ سارے جو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سوشل ہونا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے ہم لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہم دوستیاں بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، ایون ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہمارے نزدیک نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات لوگوں سے بنے۔ اسی قسم کی خواہش دینا کے اندر ہے، اور وہ خواہش کرتی ہے کہ میری بھی سہیلیاں ہونی چاہیے، اور سوشلائزیشن کے لیے وہ علاقے سے باہر نکلتی ہے، یعنی وہ
अपने घर से बाहर निकलती है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी गलती हुई। गलती ये थी, देखिए जो कनान की सोसाइटी है ये बड़ी ही डिप्रेव्ड सोसाइटी थी। सिकम जो कनान का शहर है ये बड़ी ही डिप्रेव्ड सोसाइटी, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा, यानी उनका गिरा हुआ होना और बढ़ता जाएगा। ये सोसाइटी बद है, बदतर बदतर और बुरी तरीन होती जाएगी जब तक कि खुदा बनी इसराइल को इस्तेमाल नहीं करता कनान को सजा देने के लिए। इतनी बुरी सोसाइटी में जब आप जाकर रहने लगे, या जब आपके पास इतने बुरी सोसाइटी के लोग हों, तो आपकी लड़कियों को अनसुपरवाइज्ड, अनप्रोटेक्टेड बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनको करना यह चाहिए था, याकूब की बेसिकली यहां पर गलती है कि पूरी फैमिली, पूरा टब्बर तुसी लैके एक गैर जगह ते जाके बह गए हो, और वहां पर सारे गैर कौम के लोग हैं और लोग भी बड़े बुरे हैं। तो क्यों आपकी बेटी अनसुपरवाइज्ड और अनप्रोटेक्टेड घर से निकलती है? और उस जमाने में बोइस का यह कहना है कि यह हाल हुआ करता था कि अगर कोई भी लड़की खुद से बाहर निकले, और मतलब उसके साथ कोई मर्द नहीं है, तो बहुत आसान था कि कोई भी उसका नाजायज इस्तेमाल कर लेता था, या उसे वर्गला लेता था, या उसको उठा के ले जाता था। इस तरह के बहुत ज्यादा वाकयात होते थे। यहां पर याकूब की गलती है कि उसके ना तो भाई उसके साथ थे जब वो निकली है और लड़कियों से मिलने के लिए, ना उसके बाप की सुपरविजन उस पर है। हो सकता है कि सिकम ने इसका चांस है कि उसने घात लगाई हो या उसने कोई रैकी की हो उसकी, लेकिन यह भी हो सकता है कि जब अकेली लड़की को उसने बाहर देखा है तो उसने उसको पकड़ लिया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने उसे जलील किया। सो उस मुल्क की लड़कियों को देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर हवी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। आजकल भी देखें, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हम आज भी इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब भी घर से निकलती हैं तो वो सुपरवाइज्ड हों, प्रोटेक्टेड हों। मिसाल के तौर पर हर किसी का अपना तरीका हो सकता है कि आपकी बेटी जब भी घर से निकलती है, अगर वो अकेली निकल रही है, आपको पता माहौल तो अब भी कनान से कोई बेहतर नहीं है। पाकिस्तान का माहौल जो है, या इवन कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो आप सोचेंगे नहीं जी कनान दे लोग ही गंदे सी आज दे बहुत चंगे ने, तो कोई माहौल बेहतर नहीं है। आपका राब्ता अपनी बेटी के साथ होना ये एक तरीका हो सकता है कि आपने उसको फोन लेके दिया है या उसको कोई गाइडेंस दी है, तुमने किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कब निकलना है, कैसे निकलना है, किन कपड़ों में निकलना है, किस हालत में निकलना है, कब घर आना है, कब घर जाना है। अगर आज भी आप लड़कियों का ख्याल नहीं करेंगे तो दीना जैसे वाकयात आज भी हो सकते हैं और होते हैं। ये कोई बईद नहीं है कि आज भी अगर एक लड़की घर से अनसुपरवाइज्ड या अनप्रोटेक्टेड निकलती है, मतलब जिसकी कोई हिफाजत नहीं है, जो लोगों को लगता नहीं अगे पिछे कोनी, वो यार ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਅਕਲ ਕੋਨੀ, ਸਾਰਾ दिन ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁੱਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो लोग इस सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ सिकम ने नहीं किया, वो आज भी बड़े सिकम इधर उधर फिर रहे हैं जो कि इस सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। सो हम बीइंग क्रिश्चियंस, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियां हों, बेटे हों, जब भी वो घर से निकलते हैं प्रॉपरली सुपरविजन उनकी होनी चाहिए जब तक वो आपकी जिम्मेदारी में है। जब बेटी की शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? उसके शौहर की होगी, और उसके शौहर को फिर इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी बीवी हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, सुपरवाइज्ड रहे, वो उसका हमेशा ख्याल रखे, अपना बदन जानकर उसका हमेशा ख्याल रखे, क्योंकि औरत क्या है? नाजुक ज़र्फ है, और नाजुक ज़र्फ जानकर क्या रखना है? हमें अपनी बहनों और बेटियों का ख्याल रखना है। यहां पर ना सिर्फ याकूब की कमजोरी है कि उसने दीना का ख्याल नहीं रखा, बल्कि उसके भाइयों की भी है कि उनको भी नहीं पता कि उनकी बहन जो है वो मुल्क की लड़कियों को देखने बाहर गई है।
फिर आगे लिखा, उसका दिल याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की, और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह ला दे। और याकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया है, पर उसके बेटे चौपायों के साथ जंगल में थे, सो याकूब उनके आने तक चुप का रहा। अब यहां पर देखें कि याकूब को पता चल गया, उस तक इंफॉर्मेशन आ गई कि ये गलत काम हो चुका है। लेकिन याकूब की हम जिंदगी पर पहले भी गौर कर चुके हैं काफी, कि उसने जिंदगी में काफी समझौते किए थे। यहां पर वो फिर लीडरशिप का किरदार अदा नहीं करता। और एक जब लीडर होता है तो उस लीडर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं उसकी पर्सनैलिटी में। तो याकूब की शख्सियत में बहुत सारी वीकनेसेस थी, बहुत सारी कमजोरियां थी, और वो एक बहुत अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सकता था अपने बच्चों के लिए। क्यों? अभी लेटेस्ट तो उसने अपने बच्चों के सामने झूठ बोला है। जब उसके बच्चे भी थे ना, बच्चों को भी मिलाया ईसाऊ को, क्या मिलो आके अपने अंकल नू, बच्चों को भी मिलाया, खुद भी मिला, और फिर बच्चों के सामने कहा कि मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं, तू चलते मैं आया, लेकिन गया नहीं। क्या बच्चों को नहीं देखा होगा कि यार मेरे बाप ने क्या कि तुम चलो और मैं आ रहा हूं, और इसने झूठ बोला और हमें दूसरी साइड पे ले गया। इसके अलावा भी जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो घर में चीजें नोट करते होंगे, हम आगे जाके भी देखेंगे। सो याकूब एक बहुत अच्छा रोल मॉडल साबित नहीं हुआ, और उसके जो बच्चे हैं वो भी वैसे ही हैं सारे। उनमें से भी कोई बहुत रूहानी शख्स आपको नहीं मिलेंगे सिवाय यूसुफ के, सिवाय यूसुफ के। बहरहाल अब याकूब यहां पर एक और गलती करता है। वो गलती क्या करता है कि उसको पता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो गुस्से के बड़े तेज हैं, खासतौर पर शमाउन और लावी जो कि दीना के भाई हैं। और जब याकूब आगे जाके इनको बरकत देगा ना, जब सब बच्चों को बरकत देता है, तो वो इनके गुस्से का जिक्र भी करता है कि ये गुस्से के कितने तेज हैं। और याकूब फिर गलती ये करता है कि खुद कोई स्टेप लेने की बजाय वो इंतजार में है कि बच्चे आ जाए फिर कुछ करने हैं। तो बच्चियां ने आके की करना है? जाहिर सी बात है जब उनको पता चलेगा कि उनकी बहन के साथ इस तरह से ज्यादती की गई है, तो वो तो चीख उठेंगे, वो कोई गलत काम कर बैठेंगे। और उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने पूरे इलाके के लोगों को कत्ल कर दी। क्यों? क्योंकि याकूब ने कोई फैसला नहीं किया। बाज़ तौर पर बाज़ औक़ात जब हम रूहानी तौर पर जिन लोगों को कोई पोजीशन मिली होती है, कोई इख्तियार मिला होता है, उनके पास कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होती है, जब वो सही फैसला नहीं करते तो फिर एक खला पैदा होता है। यानी आपको कोई पोजीशन मिली है, चाहे आप रूहानी तौर पर अपने खानदान के सरबराह हैं, आप बाप हैं या आप पास्टर हैं, या आप कोई भी आपके पास ओहदा है जो कि खुदा ने आपको दिया है, अगर आप सही वक्त पर सही फैसला नहीं करेंगे तो फिर शैतान को मौका मिलता है। उस खला को वो अमूमन किससे पुर करता है? गुनाह के साथ पुर करता है। अब याकूब ने यहां पर कोई फैसला नहीं किया, और बेटे आके क्या करेंगे? लिखा है कि याकूब उनके आने तक चुपका रहा। तब सिकम का बाप हमूर निकल कर याकूब से बातचीत करने को उसके पास गया, और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। ये मर्द बड़े रंजीदा और गजबनाक थे, क्योंकि उसने जो याकूब की बेटी से मुबाशरत की तो बनी इसराइल में ऐसा मकरू फेल किया जो हरगिज मुनासिब न था। तब हमूर उनसे कहने लगा कि मेरा बेटा सिकम तुम्हारी बेटी को दिल से चाहता है, उसे उसके साथ ब्याह दो, हमसे समझाना कर लो, अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो, तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे, और ये मुल्क तुम्हारे सामने है, इसमें बूदोबाश और तजारत करना और अपनी अपनी जायदादें खड़ी कर लेना। ये बड़ी ही खतरनाक बात है। खतरनाक बात क्यों है? क्योंकि याकूब और उसकी नस्ल ये वादे के फर्जंद हैं, और इस नस्ल से आगे किसने आना है? यीशु मसीह ने आना है। तो ये मशवरा क्या दिया जा रहा है इस वादे के फर्जंदों को कि तुम हमसे समझाना कर लो, अपनी बेटियां हमें दो, हमारी बेटियां लो, यानी नस्ल को मिक्स कर लो हमारे साथ। जिस्मानी दौलत के लिए, जिस्मानी फवायद हासिल करने के लिए कंप्रोमाइज कर लो। और ये नहीं हो सकता था, ना खुदा ने ऐसा होने देना था, ये पॉसिबल ही नहीं है। खुदा ने इस नस्ल को अलग रखना था जब तक कि मसीह इस दुनिया में आ नहीं जाता। वो कहते हैं उनके जहन में लालच है। उन्होंने देखा कि याकूब और इसके बच्चों के पास बड़े ऊंट हैं, भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल हैं, इनके पास बड़ा माल है। और उस जमाने में अमीर शख्स वो था
جس کے پاس لائف سٹاک زیادہ ہوا کرتا تھا, یعنی جس کے پاس بھیڑ بکریاں گائے بیل, زمین تو ساری خالی تھی, کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتا میرے کو 20 کلے نے, کیونکہ کلے ویلے ہی اینے سی سو عموماً کلے نہیں بلکہ آج کل زمین جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے جس کے پاس زیادہ ہو یا بینک بیلنس زیادہ ہو. بینک بیلنس تو تھا نہیں, تو صرف بچتے تھے یہ بھیڑ بکریاں گائے بیل, جس کے پاس اس قسم کا مال زیادہ تھا وہ امیر سمجھا جاتا تھا. تو ان کا خیال تھا کہ یعقوب سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا, اور یعقوب کے بیٹے تو بیسیکلی بدلہ لینا چاہتے ہیں, ان کے ذہن میں اور کوئی بات نہیں ہے. اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر تمہارے بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے, پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا, میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو گے دوں گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں لڑکا جہیز دیا کرتا تھا, لڑکی نہیں, اور یہ ایک طرح سے قیمت لگا رہا ہے کہ جتنے پیسے تم مجھ سے مانگو گے میں دوں گا اگر لڑکی تم مجھے بیاہ دو, لیکن لڑکی کو مجھ سے بیاہ دو. تب یعقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینا کو بے حرمت کیا تھا, ریا سے سکم اور اس کے باپ حمور کو جواب دیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نامختون مرد کو اپنی بہن دیں, کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے. لیکن جیسے ہم ہیں, اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا ختنہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے, اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے, اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے. اور اگر تم ختنہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے. ان کی باتیں حمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں, اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی, کیونکہ اسے یعقوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا. ویسے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یعقوب نے اجازت کیسے دی, مطلب یعقوب کے بیٹے اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ختنہ کرا لو. سب سے پہلے تو وہ یہ غلط کر رہے ہیں, ختنہ ویسے بنی اسرائیل کے علاوہ اور قوموں میں بھی ہوتا تھا اس زمانے میں, سب میں نہیں لیکن چند قوموں میں ختنہ کیا جاتا تھا. اور لیکن ان کے لیے ختنہ صرف ختنہ نہیں ہے, ان کے لیے کیا ہے, یہ عہد کا نشان ہے. ان کے لیے کیا ہے, عہد کا نشان ہے جو ان کے باپ, ان کے دادا ابراہیم کو ملا, اور پھر اسحاق اور پھر یعقوب, اور پھر آگے تمام نسل در نسل ہر لڑکے کا 8ویں روز ختنہ کیا جائے گا. سو یہ ایک نشان تھا, اور ایک مقدس نشان کو یہ اپنی ریا کی سکیم میں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ سوچ کے دیکھیں کہ ایک نشان خدا نے آپ کو دیا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان عہد کا کیا ہے, نشان ہے, اور یہ اس نشان کو اپنے جسمانی مقاصد کے لیے ریا سے استعمال کرتے ہیں, ریاکاری سے استعمال کرتے ہیں, یعنی دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نشان کو بیچ میں لاتے ہیں جو کہ خدا نے اس نسل کو دیا تھا. لیکن خیر کوئی بعید نہیں ہے, ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جو کام باپ کرے گا وہی بیٹا کرے گا. تو جب بیٹوں نے باپ کو دیکھا ہے, کیونکہ جو باپ کہے گا بیٹا وہ نہیں کرے گا, بلکہ جو باپ کرے گا بیٹا وہ کرے گا, کیونکہ جو وہ اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. انہوں نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے, اپنے باپ سے. ڈیفینیٹلی چیزیں فلو کرتی ہیں, باپ دادا سے آگے نسل در نسل چیزیں کیا کرتی ہیں, فلو کرتی ہیں. باپ کا اثر تو بیٹے میں آئے گا ہی نا, جو کام باپ نے کیا وہ بیٹے کرتے ہیں. تو اب بیٹے کیا کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے اور دھوکہ دے رہے ہیں. تو پیو تو کہہ ہی نہیں سکتا تسی جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو, مطلب اگو پیو نو بھی واپس کہہ سکتے ہیں ابا تو آپ ساری عمر یہی کام کیتا ہے, کیونکہ یعقوب کا جو ماضی تھا وہ اسی سے ہی, اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں. تو وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں, اور یعقوب اس کو ہونے دیتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا تھا, اس کو ایسا نہیں کرنے دینا چاہیے تھا, اس کو کوئی اور فیصلہ لینا چاہیے تھا. اس کو پتا جب خدا اس سے بات بھی کرتا ہے, خدا اس کے ساتھ ہے, خدا اس کی مدد کرے گا, تو وہ خدا سے ہیلپ مانگتا کہ خدا یہ سب کچھ ہو گیا ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کیا ڈیسیژن کروں. اب بیٹے ریا سے غلط ڈیسیژن کر رہے ہیں, اگر وہ اپنی طرف سے صحیح بھی کر رہے ہیں پھر بھی غلط ہے, کیونکہ خدا نے ان کو کسی دوسری نسل میں مکس ہونے کے لیے نہیں کہا تھا, بلکہ خدا نے یہ تک کہا تھا. اگر آپ غور کریں تو یعقوب, اسحاق نے کیا کہا تھا کہ یعقوب کے ساتھ کوئی کنانی لڑکی نہیں بیاہی جائے گی.
اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہاں سے یہ جو نسل ہے وہ کنعان کے ساتھ مکس نہ ہونے پائے. سو وہ ایک سکیم گھڑتے ہیں اور وہ باپ ہونے دیتا ہے، جو کہ حیران کن بھی ہے اور غلط بھی ہے، اور وہ سب لوگوں کا ختنہ کر دیتے ہیں. اور جب ختنہ کرتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن اس کی پین زیادہ ہوتی ہے، اور عام طور پر آدمی اگر بڑے آدمی کا کیا جائے تو وہ کسی کام کے کرنے جوگا نہیں ہوتا. 20ویں آیت سے لکھا ہے، پھر حمور اور اس کا بیٹا سکم اپنے شہر کے پھاٹک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں، بس وہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں، کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش، اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں، مگر فقط اس شرط پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے. کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے؟ ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے. تب ان سبوں نے جو شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے حمور اور اس کے بیٹے سکم کی بات مانی، اور جتنے اس شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے ختنہ کرایا. اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینا کے 2 بھائی شمعون اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر ناگہان شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا، اور حمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا، اور سکم کے گھر سے دینا کو نکال لے گئے. اور یعقوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا، اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا. انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا، اور ان کی سب دولت لوٹی، اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا، اور جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ کھسوٹ کر لے گئے. تب یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا، اچھا یہ دیکھیں یہاں تک جو ٹیکسٹ ہے کہ شمعون اور لاوی اٹھتے ہیں اور وہ جا کر اب جو انہوں نے پلان کیا تھا اس کے مطابق سارے لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہیں. یعنی سکم کے کیے کی سزا سب کو دے دیتے ہیں، جو کہ غلط تھا، جو کہ بہت بڑی سزا ہے کہ آپ ایک بندے کے کیے گئے گناہ کی سزا ساری کمیونٹی کو دے دیں، سارے لوگوں کو مار دیں. اتنا زیادہ غصہ تھا ان مردوں کے اندر. اور یہ یعقوب کی خاموشی یا اس کے لیڈرشپ کے رول نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا. یعقوب کوئی اچھا فیصلہ خدا کی مرضی سے وہاں پر لے سکتا تھا کہ ایسا نہ ہو، اور اس سارے کے پیچھے بھی یعقوب ہی وجہ تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ یعقوب نے عیساؤ سے کہا تھا کہ میں ادھر آ رہا ہوں، یعنی بیتیل کی طرف، اور آیا کہاں پر؟ دوسری سائیڈ پر آ گیا. اور یعنی وہ عیساؤ کے پاس جانے کے لیے اس نے کہا، لیکن دوسری سائیڈ پر آ گیا. پھر 30ویں آیت سے لکھا، تب یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا، تم نے مجھے کڑھایا کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فرزیوں میں نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں، سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا. اب یعقوب کو یہاں پر اچھے اور برے کی فکر سے زیادہ کس چیز کی فکر ہے؟ یہ نہیں کہ تم نے غلط کیا ہے اور تم نے جناب گناہ کر دیا یا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں فکر ہے کہ ہوں آگے سارے مینو مار دیں گے، تو تسی مینو ایک ایسی پوزیشن تے کھڑا کر دیتا ہے کہ میں اب وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے کہا تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ کسبی کی طرح برتاؤ کرتا. اچھا 35واں باب دیکھیں. اچھا اس سے پہلے کہ میں 35واں باب پڑھوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعقوب اور لاوی کو آگے جا کر پیدائش 45 باب میں، آئی تھنک 49 باب میں یعقوب دعا دے گا. بلکہ ہم پڑھ لیتے ہیں 49 باب، دیکھیں میرے ساتھ، اس کی 5ویں سے 7ویں آئے. شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں. اے میری جان ان کے مشورے میں شریک نہ ہو، اے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹیں. لعنت ان کے غضب پر کیونکہ وہ تند تھا، اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا. میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا. ان کو بالکل الگ الگ جگہیں ملی. اور بعد کی بات کریں یسوع مسیح کے زمانے کی، تو اس وقت شمعون کا جو قبیلہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو شمعون کا قبیلہ یہ اسرائیل میں تھا، اور یہ بعد میں واپس ہی نہیں آیا، اسیری سے واپس نہیں آیا. اس کے چند لوگ تھے جو کس میں شامل ہو گئے؟ یہودا کے قبیلے میں. یعنی یہودا
اور یہاں سے یہودی لوگوں کو کہا جانے لگا بنی اسرائیل میں، کیونکہ یہودا کا قبیلہ واپس آیا تھا سیری سے، باقی 10 قبیلے واپس نہیں آئے تھے. سو باقی 10 قبیلوں کے تھوڑے تھوڑے لوگ تھے جو کہ واپس آئے تھے، لیکن میجر قبیلہ یہودا ہی کا تھا، اور اسی میں سارے ذم ہو گئے. اور لاوی کے قبیلے کا بھی آپ کو بعد میں ذکر نہیں ملتا. کاہنوں کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن ایک قبیلے کے طور پر، ایک میجر حصے کے طور پر یہ آپ کو ذکر بعد میں نہیں ملے گا.